بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نمبر ایک بات کہ انسان اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس انسان سے بیان کرے تو وہ واقعتاً متدین ہو، اور خاص طور پہ دین کا علم اس کے پاس ہو، اور اس کے ظاہری تعلق مع اللہ اس کا ظاہری ہمیں نظر آئے، اور وہ پھر اس کے بعد واقعتاً اگر خواب کے علم وہ جانتا ہے تو ایسے انسان سے اپنا خواب بیان کیا جائے، ورنہ خواب بیان بالکل بھی نہ کیا جائے۔ پھر ہم نے تیسری چیز یہ بھی سمجھی کہ کس طریقے سے ہمارے جو ہے وہ خواب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر شیطان کو بہرحال ایکسس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دکھا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی ہے، خاص طور پہ رات کی جو دعائیں ہیں اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے کہ کوئی اگر اچانک اڑ جائے رات کے وقت کسی پہر، تو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم سبحان رب العرش العظیم، ایک یہ دعا ہے، یہ فوراً پڑھے، یا مختصر سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، فوراً پڑھے۔ اچانک جاگ جائے انسان، ہڑبڑا کے کوئی اٹھا دے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، آخر کی چاروں قل پڑھتے تھے، پھر اپنے اوپر 3 مرتبہ پھونک کر پوری باڈی پہ دم کرتے تھے، ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہم بسمک اموت و احیا، یا بسمک اللہم اموت و احیا۔ آپ سے فرماتے ہیں رات کو جو 2 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی، اگر انسان پڑھ لیتا ہے وہ آیتیں کافی ہیں، یعنی کہ تمام شرور سے حفاظت اور تمام خیر اور بھلائیوں کی ضامن، کہ انسان کو تمام خیر و بھلائیاں مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام شرور سے جو ہے نا وہ پناہ میں دے دیں گے۔ وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر شیطان کا وہ ایکسس نہیں ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی تائید کی صورت ہے سچے خواب کا آنا، جو کہ ایمان والوں کو آتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ایمان والوں کو جو سچے خواب آئیں، اچھے خواب آئیں جس سے ان کو مسرت ہو جائے، وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ایمان والوں کو کوئی ایسا خواب آئے کہ جس کے اندر وارننگ ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کہ کسی کام سے سنبھل جاؤ، دیکھو باز آ جاؤ۔ تو بعض اوقات وارننگ کے خواب بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتے ہیں انسان کے لیے، یا کوئی خطرہ، کوئی نقصان پہنچانے والا ہے تو ہمیں خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ خوشخبریاں ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے، جو کہ اس دنیا کے اندر ایک ٹول ہے، اور میں نے آپ کو کیا بتایا، اس کی کیفیت الہام والی کیفیت آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر خواب فاسق، فاجر اور کسی کافر کو بھی ایسا خواب ہو سکتا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کافر کو یا کسی فاسق فاجر انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ دکھا دے اور اس سے اپنا کام لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں، ٹھیک ہے۔ چند احادیث ہیں، ان کو میں آپ کو سناتا ہوں خواب کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم آج اپنی نشست مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پھر اگلے اس سے پڑھیں گے آگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اور کیسے کیسے پھر اس کی تعبیر آگے ملی۔ یہ آج ہمارا سمجھیں ایک خواب کے حوالے سے ایک آخری میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز تھی بہرحال۔ تو دیکھیں، ایک تو ہے کہ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے، یعنی کہ لٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی کہ نبوت کے 40 جز، یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ 40واں جز، اب ظاہری بات ہے ایک عام انسان ایک نبی کے حوالے سے کیا ہے، نبی کا علم ایک عام آدمی کے علم سے 40 گنا زیادہ، اس کا رتبہ بھی مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے بہرحال، تو یہ ایک مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، ہاں ایک اور بات ہے، خواب معلق رہتا ہے، یعنی کہ اٹ از لائک ہینگنگ، خواب لٹکا رہتا ہے جب تک کہ کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق خواب واقع ہو جاتا ہے، جیسی تعبیر دی جائے ویسا ہو جاتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، بجز اس شخص کے کہ جو کہ عالم اور عاقل، یا کم از کم اس کا دوست اور خیرخواہ ہو، ٹھیک ہے نا، عالم عاقل یا کم سے کم اس کا دوست اور خیرخواہ ہو بہرحال۔ تو وہ خیرخواہ اور دوست کا معاملہ کیا ہوگا کہ وہ بھی صحیح آدمی کی طرف آپ کو ریفر کرے گا کہ بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ تم نے کیا دیکھا ہے،
ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اسی طریقے سے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے: ایک اللہ کی طرف سے بشارت، خوشخبری، دوسری نفسانی خیالات، اور تیسری شیطانی تصورات، ہم نے جو ابھی کافی ڈیٹیل میں بات کی۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے تو لوگوں سے بیان کرے، اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے، بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ برے خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے، صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور بھی ہے کہ اب دیکھیے، یہ تو چند احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ہے اس آیت میں کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، ہوں جیسے کہ ہم نے جو پڑھی تھی نا کہ بھئی میں آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اذ قالوا لیوسف، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں مجھے، اس کے اندر اسی مسئلے میں بتایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ ہماری خوشحالی اور ہماری نعمت کا ذکر اگر یہ آدمی سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو اس کے سامنے، ایسے آدمی کے سامنے، اپنی نعمت، اپنی دولت اور اپنی عزت کو بیان ہرگز نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اپنے مقاصد کو قیامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، یہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے، یعنی کہ تمہارے جو زندگی میں گولز ہیں، وٹ ایور دا گولز یو ہیو ان یور لائف، ویژن اینڈ ٹارگیٹس، ان کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ اپنے مقصد کو ہر کسی سے بیان کرتے نہ پھرو، ان کو راز رکھو، تو اس سے تمہیں مدد ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مال کی نعمت ہو سکتا ہے صحت کی نعمت ہو، جو بھی نعمت ہوگی، تو صاحب نعمت آپ ہوں گے تو آپ سے حسد کیا جائے گا، کسی بھی لیول پہ حسد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس آیت اور اس کے بعد میں جو آیات ہیں جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اس پر مذکور ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قتل، اچھا یہ بعد میں سارے ایمان لے کر آئے، یہ سارے مسلمان تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر اور نبی نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے سارے، یہ پیغمبر اور نبی نہیں تھے، مسلمان تھے، بہرحال مسلمان ہو گئے تھے، ایک تو سارے مسلمان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں تھیں۔ پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے شروع میں، کیونکہ بعد میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا، تو یاد رکھیے گا وہ سارے مسلمان بھائی انشاءاللہ جنتی ہیں سب، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اللہ کے اور ان کے بچے تھے، یہ خود نبی نہیں تھے، کیونکہ انبیاء کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ انبیاء کی شان اس طرح ٹرکس کرنا اور سازشیں کرنا، یہ انبیاء کی شان نہیں ہے، تو اسی لیے یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ نبی نہیں تھے بہرحال، لیکن ایک عام انسان تھے، کیونکہ ان سے پھر اسی طرح غلطی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک پورا ان کا جو ہے نا وہ سمجھے آپ پلاٹنگ ہو گئی اور ایک محاذ انہوں نے کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنے درس کو آج یہاں پہ روکیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ خوابوں کے حوالے سے، یہ تفصیلی بات ہو گئی ہے کافی، اور چند اگر بیچ میں ابھی بھی آگے بھی خوابوں کا ذکر آئے گا تو میں آپ کو چند خواب انشاءاللہ خود سناؤں گا جو کہ امام سیرین نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، اور امام صاحب نے ایسے ایسے اس کی تعبیرات دی ہیں کہ کسی نے کیا دیکھا اور اس کو کیا تعبیر ملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کیا خواب دیکھا اور اس کو کیا تعبیر ملی ہے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ وہ جو دو آئے تھے، ابھی ہم آگے اور بھی خواب کا ذکر پڑھیں گے، دخل معہ السجن فتیان، ہے نا، دو بندے آئے جو کہ جیل کے اندر آئے تھے، دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو کنکلوڈنگ یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک تو یہ کہ اپنے خوابوں کی حفاظت کریں، نمبر ون، اگر آپ کوئی خواب دیکھیں اور ہر کسی سے بیان نہیں کریں، اور انشاءاللہ پھر یہ کہ ایک صحیح لوگوں سے بیان کریں تاکہ آپ کو اس کی تعبیر مل سکے، صحیح تعبیر ملے گی انشاءاللہ تو آپ کی زندگی میں اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا خواب کی کیفیت
کسی پر کچھ بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب ہے۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، خوابی کیفیات کو ہم اپنی شریعت کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے خواب میں دیکھا کہ بھائی میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو میری نماز نہیں ہوگی۔ ہر یہ بات سمجھ، کسی نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اب وہ اٹھے اور وہ یہ بولے کہ بھائی خواب میں نے خود اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز ادا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے اور کچھ باتیں رکھنی ہیں خواب کے حوالے سے، یہ آگے جب ہم پڑھیں گے حضرت یوسف کا قصہ، اس میں یہ واضح ہوتی جائیں گی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خواب کی کیفیات، بہرحال اس کی تعبیر ملے گی آپ کو، لیکن میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، خواب کے معاملات کو ہم شریعت پر نافذ نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ شریعت شریعت ہے، شریعت پوری کرنا ضروری ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے خواب دیکھ لیا تو مجھ سے شریعت ساقط ہو گئی، یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اور آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالیٰ جتنی صحیح باتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔